اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم عبارت نمبر 5 پڑھیں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ عبارت نمبر 5۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، سر سید اس میں اپنے ہم وطنوں، اپنے نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کا ایک خدائے ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے لاپرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسان میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ اگر یہ رائے، یہ مشورہ، اگر اس مشورے کو صحیح مان لیا جائے، وضع و قطع و لباس یعنی کہ اس کا جو ظاہری لباس ہے، یعنی کہ جس طرح کے ان کے لباس ہوتے ہیں، شغل اشغال یعنی کہ مشغلے کی جمع ہے، ان کے جو بھی کام کاج کرنے کا طریقہ سلیقہ، حاشن وکلا یعنی کہ یہ ایسا لفظ ہے جو کہ بطور قسم بولا جاتا ہے، یعنی قسم کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ بیرونی زور یعنی کہ باہر کے ممالک کے لوگ یا اس کے طاقت پر۔ نادانی بے وقوفی کی بات ہے۔ خدائے ناترس یعنی خدا سے نہ ڈرنے والا، بے پرواہ، لاپرواہ، فانوس خیال، بے بنیاد خیالات یعنی کہ فضول قسم کے خیالات، دلی حالت یعنی کہ داخلی کیفیت یا قلبی کیفیت، فانوس ظاہری روشنی، مطیع فرما بردار۔ شروع کرتے ہیں اس کی تشریح میں اس کے جو مین پوائنٹس یا اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے وہ سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی ہے۔ جب تک انسان کے اندر سچی ہمدردی، سچی خیر خواہی نہیں آتی اپنے متعلق، اپنے گھر کے متعلق، اپنے لوگوں کے متعلق، اپنے معاشرے کے متعلق یا اپنے قوم کے متعلق، تب تک وہ انسان ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اگر اپنے آپ کو بنانے اور دوسروں کو بگاڑنے یا دوسروں کو برباد کرنے پر اتر آئے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے، وہ ترقی نہیں حاصل کرتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سچی خیر خواہی اور سچی
ہمدردی پیدا کریں، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ لائیں۔ اگر آپ اوروں کے ساتھ ہمدرد رہیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ وہی جذبہ رکھیں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے، ایک دوسرے کی ہمدردی حاصل کر کے آپ لوگ آگے بڑھیں گے، آپ کی قوم ترقی کرے گا۔ دوسری بات ہے شخصی چال چلن۔ اگر آپ کے قوم کا شخصی چال چلن صحیح نہ ہو، سر سید احمد خان نے اس میں کھل کر اپنی قوم سے کہا ہے کہ میرے قوم کا یا ہمارے قوم کا جو شخصی چال چلن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے وضع و قطع، لباس، گفتگو کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، جو بھی ان کو دیکھے گا وہ ان سے متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے لباس پر، اپنے گفتار پر، اپنے چال چلن پر ان کو خصوصی توجہ دینی ہوگی، تبھی جا کر وہ باہر کی دنیا میں اپنی عزت کروا سکیں گے اور اپنے قوم کو ایک معزز قوم کی صفت میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت اور بات چیت، یعنی کہ ہمارے سر سید احمد خان نے اس سبق کے ذریعے اپنی قوم سے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، آپ اپنی تربیت کریں، اپنے اندرونی تربیت کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر کے انسان کو بدلیں، تبھی جا کر آپ باہر کی دنیا میں ایک نام، ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ سر سید کے بقول صرف تعلیم حاصل کرنا ہی کافی نہیں، اس لیے انہوں نے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ قائم کیے تھے اس میں انہوں نے اسلامی تعلیم اور انگریزی تعلیم دونوں کو رائج کیا تھا، تاکہ مسلمان اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دے اور اس کو بھی حاصل کرے، اور آگے جا کر وہ اچھے پوسٹوں پہ نوکریاں حاصل کرے اور قوم کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ تو سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو تربیت کی بھی ضرورت ہے، آپ کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے بات چیت، اپنے چال ڈھال اور اپنی اخلاق و عادات، جو بھی آپ کے انٹرنل ترقی کے جو عناصر ہیں ان پہ توجہ دو، ان کو آپ گرو کرو تو آپ کا معاشرہ خود ہی گرو کرے گا۔ اپنے مینٹل لیول کو بڑھاؤ، اپنے مینٹل لیول میں انگریزوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دوسری قوموں کے لیے مثبت سوچ لاؤ، یہ نہیں کہ دوسروں کو گراؤ اور خود آگے بڑھو، نہیں، اپنا راستہ انہی لوگوں میں رہ کر اپنے لیے تلاش کرو۔ جب انہی لوگوں میں آپ اپنا راستہ تلاش کریں گے تو یہ لوگ آپ کو آگے بڑھنے دیں گے اور آپ کے لیے پھر اپرچونٹیز کریٹ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب تک خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا، دوسرے لوگ لاکھ کوشش کریں ان کو بدل نہیں سکتے۔ انسان کو خود اپنے اندر پہلے یہ جنگ لڑنی ہوگی، یہ جہاد کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ معاشرے کو، قوم کو یا ملک کو بدل سکیں گے۔ ایک جگہ پہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ بقا کی فکر کرو خود اپنی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔ ان کو دوسروں کے آسرے پہ، دوسروں کے سہاروں پہ، دوسروں کے امداد پر زندگی نہیں گزارنی ہوگی یا ان کے آسرے پہ نہیں بیٹھنا ہوگا، بلکہ اپنی بقا کی فکر ان کو خود کرنی ہوگی، تبھی وہ جا کر ترقی حاصل کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حسن ادب سے بہتر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو عطیہ نہیں دیا ہے۔ یعنی کہ اپنے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے بات چیت کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، لباس کا، چال چلن کا، ادب اور سلیقہ سکھائیں۔ جب یہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے تو سمجھو کہ یہ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا
عطیہ یا گفٹ یا تحفہ ہے جو والدین اپنے بچوں کو یہ دے، ان کے بچے معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بیرونی امداد کا منتظر، یعنی کہ انسان کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے ملکی وسائل پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور انہی کو استعمال کر کے ترقی حاصل کرنی چاہیے۔ انہی وسائل کو آپ نے کس طرح پہ استعمال کرنا ہے، کس طرح بروئے کار لانا ہے، کس طرح ان سے آپ نے استفادہ حاصل کرنا ہے، تبھی جا کر آپ کی ترقی ہوگی، تبھی جا کر آپ ملک کا نام روشن کر سکیں گے۔ اگر آپ بیرونی امداد کے منتظر رہیں گے تو وہ آپ کے اندر پستی لائیں گے، آپ کے ذہن کو کیپچر کریں گے، آپ میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائیں گی۔ آپ صرف بس یہ سوچیں گے کہ کہاں سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، کس طرح ہم نے امداد لینی ہے، کس طرح ہم نے اوروں سے یہ بات منوانی ہے۔ تو آپ کے اندر کے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ زنگآلود ہو جائے گا، وہ آپ کی صلاحیتیں جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی، اور جو آپ کی ترقی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، جو آپ اندر سے حاصل کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ اسی آسرے پہ بیٹھے رہیں گے کہ نہیں باہر کے لوگ مدد کریں گے، باہر کے لوگ آئیں گے تبھی میں یہ کروں گی یا کروں گا، اور تبھی میں اپنے ملک اور قوم کو آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو میرے ملک میں اتنے وسائل نہیں ہیں یا میرا ملک اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو بیرونی دنیا کے صف میں کھڑا کر سکوں۔ اپنی سوچ بدلے، اپنے اوپر بھروسہ کریں۔ اصلی غلام وہ نہیں جو کہ کسی کے گورنمنٹ یا کسی حاکم کے قبضے میں ہوتے ہیں یا کسی ملک کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ انسان کی اصل غلامی اس کے اندر کی سوچ کی ہے۔ جب تک انسان اندر سے آزاد نہیں ہوتا، آزادی ان کو نہیں مل سکتی۔ ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن ہمارے ذہنوں پر آج بھی وہی غلامانہ سوچ غالب ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح سوچتے ہیں، آج بھی ہم غلام ہیں۔ ہم آزادی کا دن تو مناتے ہیں ہر سال بڑے دھوم دھام سے، لیکن ہم اصل میں غلام نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے سوچوں پہ آج بھی وہی سوچ غالب ہے۔ آج بھی ہم اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے یہ ترقی حاصل کی تھی، وہ آج بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمیں اتنی ہی کوشش کی ضرورت ہے جتنی اس وقت یا شاید اس سے بھی زیادہ کہ جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس سے بھی زیادہ آج ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم نے خود کو آزاد نہیں کرنا، آج ہم نے اپنے سوچ کو آزاد کرنا ہے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو آزاد کرنا ہے، اور جب تک ہم ان کو آزاد نہیں کریں گے، ہمارا ملک، ہمارا قوم اور ہم خود آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ بقول شاعر کے ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ تو یہ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں آزادی کی تعریف کی ہے یا آزادی کی بات کی ہے کہ ہم بڑے دھوم دھام سے آزادی کا دن مناتے ہیں، لیکن ہمیں آزادی نہیں ملی کیونکہ ہماری سوچ ابھی تک غلام ہے۔ جب تک یہ غلامی ہم ختم نہیں کرتے تب تک ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ آپ انگریزوں کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ برصغیر میں رہتے ہوئے، برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہوئے، آپ اپنی آزادی کے لیے کوششیں کرو۔ آپ اپنے ظاہری طور پہ خود کو آزاد نہ کرو، لیکن اپنی ذہنی غلامی سے نجات حاصل کرو، ذہنی پستی سے نکلو، اپنے سوچ کو پروان چڑھاؤ، اپنے سوچ کو آزاد کرو،
تبھی آپ کو آزادی مل سکتی ہے اور تبھی آپ آزادی کی یا ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 7 اور 8۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دیں۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت قوم لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے اور اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ مشکل الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ خضر ایک شخصیت جنہیں اللہ نے علمی خزانے دیے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحصیل علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ دریا دل یعنی کہ فیاض، دریا دلی، فیاضی، دریا دلی، ہادی، رہنما یا ہدایت دینے والا، قوت کی پرستش کرنا، قوت کو سب کچھ سمجھنا، حقیر، معمولی یا گھٹیا چیز، ذلیل، گھٹیا، اجرا، جاری ہونا۔ اہم نکات کی طرف یعنی کہ خضر کی جستجو، پہلا پوائنٹ ہے خضر کی جستجو یا گورنمنٹ کی فیاضی، یعنی کہ انسان کو خود اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان کو کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے، اوروں پر بھروسہ یا کسی انسان کے آسرے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انسان کے آسرے پہ بیٹھنا انسان کو انسان پرست بنا دیتا ہے۔ یا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی علم کی نسبت عمل پر توجہ دے اور اپنے سنوائے عمری کی نسبت عمدہ چال چلن پر توجہ دے، تبھی جا کر وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے کسی کی امداد کا منتظر نہیں ہونا چاہیے، کسی خضر کی تلاش میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈنا چاہیے اور گورنمنٹ یا بیرونی امداد کو چھوڑ کر اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، تبھی جا کر وہ اصلاح پا سکیں گے، تبھی جا کر وہ ترقی حاصل کر سکیں گے اور تبھی جا کر وہ معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز معاشرے میں معتبر بناتی ہے وہ ہے ان کا سیلف رسپیکٹ یا ان کی عزت نفس۔ تو اپنی عزت نفس پہ بھروسہ رکھو، اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھو۔ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اسی فارمولے پر ترقی حاصل کی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے، نہ کہ کسی اوروں کے بھروسے پر بیٹھے ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔